اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن مسلمان گھروں میں عورتیں روزانہ سورۃ اللقمان کی یہ ایک بابرکت آیت پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتی ہیں، دنیا جہان کی تمام نعمتیں خود چل کر ان کے گھروں میں آتی ہیں۔ اس ایک آیت کا معجزہ دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ یہ عمل کرنے والوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسا لگا ہوگا جب انہوں نے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسی خوشی ہوئی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگا کر فرمایا کہ اے اللہ، اسے قرآن سکھا دیجئے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کیا سوچتے ہوں گے جب انہوں نے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں کل ضرور جھنڈا ایک ایسے شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جب انہیں معلوم ہوا ہوگا کہ وہ تو یہ خود ہیں۔ یا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں تو بجلی دوڑ گئی ہوگی جب رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا ہوگا اے سعد، تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اور ناظرین، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا جذبات ہوں گے جب انہوں نے تبوک کی جنگ کے لیے جانے والی فوج کو مکمل سامان فراہم کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان نے آج جو کچھ کیا ہے اس کے بعد کچھ بھی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یا پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر قرآن کی تلاوت کیسے کی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش تم مجھے اس وقت دیکھ لیتے جب میں کل تمہاری تلاوت سن رہا تھا۔ اور صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہی سوچتے ہوں گے کہ جن کے سر کے بالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا تو صرف وہی سیاہ رہ گئے، جبکہ ان کے باقی بال بڑھاپے میں سفید ہو گئے۔ اور انصار کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تمام لوگ ایک راستے پر چلیں اور انصار دوسرے پر تو میں انصار کا راستہ اختیار کروں گا۔ اور انصاری صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسا فخر محسوس کرتے ہوں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے اور نفاق کی علامت ان سے دشمنی ہے۔ اور صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا جذبات ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل تو دھڑکنا ہی بھول گیا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کے ساتھ جواب دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہیں، اور بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو کیا تھم گئے ہوں گے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے بلال، مجھے وہ عمل تو بتاؤ جس سے تم سب سے زیادہ امید رکھتے ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اسے انعام سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اور دین کا راستہ تو یہی ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کی جائے اور اللہ کے کلام پاک کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں شامل حال کیا جائے، پھر اللہ جانے اور وہ معاملہ جانے۔ جب ہم اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ کا کلام داخل کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بار کمنٹ باکس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ایک چھوٹا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیجئے۔
ناظرین کرام، سورۃ اللقمان کی مدد سے دنیا پر حکمرانی کریں۔ جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، ان کو اس ایک آیت کے وظیفے سے حیران و پریشان کر دیں۔ لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہیں، لوگوں کے دل میں اپنے لیے عزت اور احترام پیدا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، لوگوں سے اپنی کوئی خاص بات منوانا چاہتے ہیں، یا اگر کوئی ظالم آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ پر ظلم و ستم کر رہا ہے اور آپ اس سے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں، تو سورۃ اللقمان کی اس ایک آیت کا وظیفہ کر لیں۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مالک کی زندگی کیسے تبدیل کی، کیسے ایک دنیا دار انسان کو دین کے راستے پر چلا دیا اور پھر وہ شخص صلحائے وقت میں شمار ہونے لگا۔ ناظرین کرام، قرآن اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے۔ اس دنیا کے تمام علوم ایک طرف رکھ دیے جائیں اور دوسری جانب قرآن پاک کی صرف ایک آیت رکھ دی جائے تو وہ ایک آیت اس دنیا کے تمام علوم پر بھاری ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور اسے دوسروں کو سکھانے پر بہت زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ لہٰذا قرآن کی آیات کو سیکھنا اور ان کے وظائف سے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنا عین دین اسلام ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں سورۃ اللقمان کی ایک آیت کا وظیفہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک آیت بھی آپ نے مکمل نہیں پڑھنی، بلکہ اس کا کچھ حصہ پڑھنے سے ہی آپ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے بن سکتے ہیں، دوسروں کے دلوں میں اپنی عزت اور اپنا وقار پیدا کر سکتے ہیں، اور آپ کو ایسے کام جو بگڑے ہوئے ہیں یا مشکلات کا شکار ہیں، اپنے ان کاموں کو اس وظیفے کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سورۃ اللقمان قرآن پاک کی ایک انتہائی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے، جس سے حکیم لقمان نامی ایک شخصیت کا وجود ثابت ہوتا ہے، جسے اللہ نے حکمت عطا کی اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس میں حکیم لقمان کے نسب اور خاندان کی بابت تو کوئی ذکر نہیں کیا گیا، البتہ اس میں ان کے حکیمانہ معقولات کا تذکرہ ضرور ہے۔ قدیم تواریخ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اس نام کا کوئی شخص سرزمین عرب پر موجود تھا۔ قصص القرآن میں حکیم لقمان کا زمانہ 3000 قبل مسیح قرار دیا گیا ہے، لیکن بعض مفسرین اور مورخین انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا مصاحب بتاتے ہیں۔ اس طرح ان کا زمانہ تقریباً 1100 قبل مسیح کے لگ بھگ بنتا ہے۔ بہرطور اہل عرب حکیم لقمان کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتے ہیں اور صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ابن جریر، ابن کثیر اور سہیلی جیسے مستند مورخین کی رائے ہے کہ مشہور لقمان حکیم افریقی نسل کے تھے اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ ابن کثیر کے بقول لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ان پر کوئی وحی نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی کسی صورت میں بھی ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں جو لقمان کے نبی یا رسول ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ البتہ ابن اسحاق نے وہب بن منبع کی روایت سے حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ وہ نبی تھے مگر رسول نہیں تھے، لیکن ناظرین، بیشتر علماء کرام اس قول سے اتفاق نہیں کرتے۔ روض الانف اور تفسیر ابن کثیر میں لقمان کا شجرہ نسب موجود ہے۔ حکیم لقمان کی دانائی ضرب المثل ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے کہ سڑک کے کنارے ایک مسافر کو بیٹھے دیکھا۔ مسافر نے حکیم لقمان کو آتے دیکھا تو دریافت کیا، کیوں جناب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں یہاں سے شہر کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا؟ حکیم لقمان نے مختصر سا جواب دیا کہ بھائی اپنی راہ لو۔ مسافر نے دوبارہ عرض کیا، جناب والا، آپ نے شاید میرا سوال نہیں سنا، میں تھکا ماندہ مسافر ہوں اور یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہاں سے شہر کتنی دور ہے اور میں وہاں کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ حکیم لقمان نے پھر وہی جواب دیا کہ میاں، کہہ تو رہا ہوں اپنی راہ لو۔ مسافر سمجھا کہ یہ ضرور کوئی پاگل ہے اور پھر اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور شہر کے لیے چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ حکیم لقمان نے زور سے آواز دی، سنو، شام سے پہلے تم شہر پہنچ جاؤ گے۔ مسافر رک گیا اور واپس آ کر دریافت کیا،
بہت خوب، جب پوچھ رہا تھا تب تم نے کوئی جواب نہ دیا، اور اب جب جواب سے مایوس ہو کر میں چل پڑا تو تم چیخ کر جواب دے رہے ہو۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ حکیم لقمان نے سادگی سے جواب دیا کہ بھائی، پہلے تو تم بیٹھے تھے اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ تمہاری چلنے کی رفتار کیا ہے۔ اب جو تمہیں چلتے دیکھا تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ شہر تک پہنچنے میں تمہیں کتنا وقت لگے گا۔ ناظرین، حکیم لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی دانش مندی مسلم تھی۔ آپ کے آقا نے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کیا تو ایک آدمی جو کاشتکار تھا اس نے آپ کو خرید لیا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ آپ سارا دن اس کی خدمت میں مصروف رہے حتیٰ کہ رات آ گئی۔ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو آپ کا آقا سو گیا، لہٰذا آپ ایک خالی کمرے میں تشریف لے گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ جب رات ایک پہر بیت چکی تو آپ نے اپنے آقا سے کہا، میرے آقا، بہشت کو آراستہ کر دیا گیا ہے اور جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے۔ جو شخص اخروی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ سویا نہیں کرتا۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام، چلے جاؤ، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سو گیا اور حضرت لقمان اپنی جگہ واپس آ گئے اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا تو پھر اپنے آقا کے پاس آئے اور اسے ہلا کر کہنے لگے کہ میرے آقا، جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، اب بھی اٹھ جاؤ اور باقی وقت میں رب کی رحمت طلب کر لو اور توشہ آخرت تیار کر لو، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد تجھے آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اب کی بار بھی مالک نے وہی جواب دیا کہ اے غلام، چلے جاؤ، مجھے سونے دو، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، نہایت مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر اپنی جگہ واپس آ گئے اور نماز ادا کرنے لگے کہ رات کا تیسرا پہر بھی بیت گیا اور صبح ہونے کے قریب ہو گئی۔ تو پھر آپ واپس اپنے مالک کے پاس گئے اور کہا، میرے آقا، اب تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر ذکر میں مشغول ہو چکے ہیں اور بیابانوں میں جنگلی درندے بھی اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ مالک نے جواب دیا کہ اے غلام، مجھے کچھ دیر اور سونے دو، میرا رب بڑا غفور الرحیم اور مہربان ہے۔ حضرت لقمان ناظرین پھر اپنے واپس چلے گئے اور صبح کی نماز ادا کرنے لگے اور صبح کے بعد اپنے اوراد میں مصروف ہو گئے کہ اتنے میں آپ کا آقا بھی بیدار ہو گیا۔ اس نے حضرت لقمان کو 10 سیر جو کے دیے اور کہا کہ جاؤ ان کو زمین میں کاشت کرو۔ حضرت لقمان وہ جو لے کر اپنے پڑوسی کے پاس گئے اور اس کو جو دے دیا اور اس کے بدلے کچھ باجرہ لیا اور زمین میں باجرہ کاشت کر دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ باجرہ اگایا تو لقمان اور ان کا مالک زمین میں چکر لگانے گئے۔ جب اس نے زمین میں باجرہ اگا دیکھا تو کہنے لگا کہ اے لقمان، میں نے تو تجھے کہا تھا کہ زمین میں جو بونا ہے، لیکن تو نے باجرہ کیسے بو دیا؟ حضرت لقمان نے کہا کہ میرے آقا، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی وہ چاہے تو زمین میں بویا ہوا باجرہ جو میں تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ مالک نے کہا، تو نے درست کہا ہے، لیکن جب تو زمین میں باجرہ بوئے گا تو پھر اس میں سے جو کیسے نکلے گا؟ تو ناظرین، حضرت لقمان نے بڑا دلچسپ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل اسی طرح میرے آقا، جب آپ غافلوں کی طرح پڑے سوتے رہیں گے تو صالحین کے درجات کو کیسے پا سکیں گے؟ ناظرین، حکیم لقمان کی اس بات کا ان کے مالک پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ جیسے اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ اس نے دنیا داری سے رغبت بھلا دی اور احکام الہی پر مامور ہو گیا۔ ناظرین کرام، اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کی بات میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے اور ان کی دنیا بدل دیتی ہے۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے سے ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو قضا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم نہیں کرتے تو پھر وہ اللہ کے معزز اور مقرب بندوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے نماز اور تلاوت کلام پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ پیارے ناظرین، ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں ایسی ہیں کہ جن کو اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ کاروباری لوگ تنگ اور پریشان کرتے ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، ساس سسر کی پریشانیاں ہیں، یا ایسے حاسدین زندگی میں موجود ہیں جو آپ کے ہر کام میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ الغرض دوسرے لوگوں سے کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو اس کے حل کے لیے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 کے ایک حصے کی تلاوت کرنے سے وہ پریشانی مکمل حل ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضو حالت میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 کا ایک حصہ پڑھیں، جو کہ یہ ہے: ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ تلاوت دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ آیت نمبر 20 کا یہ حصہ ہے: ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے سب کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ ناظرین، آیت کے اس حصے کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر سے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے اور اپنے چہرے اور سر پر ہاتھ پھیر لینے ہیں۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اپنے پورے جسم پر پھونک مار لیں اور اس کے ساتھ ہی پانی پر دم کر کے اسے بھی پی لیں۔ یہ عمل کم سے کم 7 دن تک لگاتار کریں، اور اگر اسے اپنا ہر روز کا معمول بنا لیں تو یہ بہت ہی زبردست عمل ہے۔ مختصر سا عمل ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگ آپ کو عزت اور احترام دینا شروع ہو جائیں گے۔ وہی لوگ جو آپ سے حسد کرتے تھے اور آپ کو دیکھ کر منہ چڑھاتے تھے، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہوں یا کوئی کاروباری افراد ہوں، کوئی شریکے والے رشتہ دار ہوں یا کوئی کاروباری شراکت دار ہوں، چند ہی دنوں کے عمل سے انشاءاللہ وہ آپ کو خصوصی توجہ دینے لگیں گے، آپ کی گفتگو کو سننے لگیں گے اور آپ کی ہر بات تسلیم کرنے لگیں گے۔ الغرض، آپ جس شخص سے بھی جو بھی کام لینا چاہتے ہیں وہ منوان خوشی خوشی آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار رہے گا۔ جان لیجئے کہ یہ عمل ہرگز معمولی نہیں ہے، کلام پاک سے لیا گیا مجرب اور خاص الخاص عمل ہے۔ اس عمل کو ہرگز معمولی نہ سمجھیے گا اور خاص توجہ اور خاص یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے حالات بدلنے لگیں گے، تمام بگڑے کام اللہ کی رضا سے حل ہونے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے گا، کیونکہ جب اللہ کو ان 2 صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔